بسم اللہ الرحمن الرحیم 12ویں پارے کے تفسیر مفاہیم کے ساتھ حسنات احمد مرتضیٰ حاضر ہوں۔ پہلی ہی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جتنے بھی جاندار ہیں اس روئے زمین پر ان سب کے رزق کا ذمہ اللہ رب العالمین نے خود لیا ہے، ان کے ٹھہرنے کی جگہ اور ہر چیز اللہ رب العالمین نے اہتمام کر رکھا ہے۔ دوسری آیت میں یہ فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، اور یہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرے۔ اللہ رب العالمین نے یہ زمین و آسمان کو جو تخلیق کیا، انسان کو تخلیق کیا، اس کا معنی یہ ہے کہ اچھے اعمال کون کرے۔ سورہ ہود کی 8 نمبر آیت اور پہلے رکوع کی آخری آیت میں ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جو مذاق سے کہتے تھے کہ عذاب کو کس چیز نے روک لیا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ کان کھول کر سن جائیں، جب عذاب آئے گا تو اس سے پھیرا نہیں جائے گا جس کا آج تو وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ دوسرے رکوع کا آغاز ہوا اور آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ ہم چکھائیں کسی انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ یا ہم چھین لیں۔ جب رحمت چھینتے ہیں تو وہ بڑا مایوس ہو جاتا ہے، اور جب اسے کوئی نعمت پہنچتی ہے تکلیف کے بعد تو وہ کہتا ہے کہ مجھ سے سب تکلیفیں دور ہو گئیں، اِنَّهُ لَفَرِحٌ فخور، اور پھر بڑا خوش ہو کے اتراتا ہے۔ نیکسٹ آیت میں فرمایا کہ جو صبر کرتے ہیں نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بخشش رکھتا ہے۔ صبر کرنے والوں کی فضیلت بیان کی کہ صبر کرنے والے بہت بڑا اجر پاتے ہیں۔ ان لوگوں کی بھی مذمت کی 13 نمبر آیت میں جنہوں نے کہا کہ قرآن خود گھڑ لیا گیا ہے، چیلنج کیا کہ فرمائے ان سے ایک صورت ہی لے آؤ اس جیسی، یہ قرآن اللہ ہی کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 15 میں اس بات کا ذکر ہوا کہ جو دنیا کا ارادہ چاہتے ہیں ان کو دنیا ہی دی جاتی ہے، اور پھر اس بات کا بھی اس رکوع میں ذکر ہوا کہ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے، جو بھی گستاخیاں کرنے والے ظالم ہیں یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے۔ اسی پر مفسرین نے یہ بات بھی رقم کی ہے کہ ہر صبح اور ہر شام رسول اللہ علیہ السلام پر ان کی امت پیش کی جاتی ہے، اور آپ ان کے چہروں اور اعمال کی وجہ سے انہیں پہچانتے ہیں، اور اسی بات پر ان کی گواہی دیں گے۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر حج کرتے ہوئے آپ نے کعبہ کی دہلیز پکڑی اور کہا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اگر نہیں معاف کرتا تو کم از کم مجھے قیامت والے دن نابینا اٹھانا تاکہ تیرے محبوب کے سامنے مجھے شرمندگی نہ ہو۔ 23 نمبر آیت میں عاجزی اور انکساری کرنے والوں کی فضیلت بیان کی کہ وہ جنتی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ تیسرا رکوع جس وقت شروع ہوتا ہے تو حضرت نوح کا ذکر ہوا، ان کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور پھر اس قوم کے سرداروں نے جو کہا کہ بشرم مثلنا، ہم تو آپ کو عام اپنے جیسا ایک بشر سمجھتے ہیں، یعنی کفار ہمیشہ انبیاء کو یہ کہتے ہیں بشرم مثلنا، ہماری طرح کہ آپ بھی انسان ہیں۔ 28 نمبر آیت میں اس بات کا اظہار حضرت نوح نے کیا کہ میرے پاس جو دلیل ہے وہ میرے رب کی طرف سے ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو بھی نازل کیا ہے تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ 29 آیت میں آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں تبلیغ جو کر رہا ہوں اس پر تم سے کوئی معاوضہ اور اجر نہیں مانگتا۔ 31 میں اللہ رب العالمین کے علم کی وسعت، غیب کو جاننا، اس بات کا اظہار ہوا۔ اور پھر جس وقت چوتھا رکوع شروع ہوا تو
اس کے آغاز میں بھی حضرت نوح ہی کا ذکر ہوا کہ نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ یہ آپ کی قوم ایمان نہیں لائے گی سوائے چند لوگوں کے، فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، آپ ان کے لیے غمگین نہ ہوں جو وہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے حکم دیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، ایک کشتی تیار کریں ہمارے سامنے۔ تو جس وقت آپ کشتی تیار کر رہے تھے 38 آیت میں ذکر ہوا کہ قوم کے سردار جب بھی گزرتے تو وہ مذاق اڑاتے یہ خشکی پر تو کشتی کو چلائیں گے۔ 40 نمبر آیت میں فرمایا کہ ہم نے تنور سے پانی کو جاری کیا اور نوح علیہ السلام سے کہا کہ اس پر سوار ہو جاؤ، من کل زوجین اثنین، ہر چیز کا جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ اس پر سوار کر لو۔ اور پھر جس وقت وہ پانی آیا تو آپ سوار ہونے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اور پھر وہ چلنے لگی۔ علامہ قرطبی علیہ رحمہ نے ایک حدیث نقل کی، امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت جب بھی کشتی پر سوار ہو تو یہ پڑھ لے تو وہ غرق نہیں ہوگی، اسے امان مل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ تو یہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کشتی میں محفوظ رکھے گا۔ پھر حضرت نوح کا ذکر ہوا کہ ان کا بیٹا سوار نہیں ہوا، آپ نے بیٹے کو کہا ارقب معنا، سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ جاؤ، لیکن اس نے کہا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن کوئی بچنے والا نہیں ہے، اللہ ہی جسے بچائے وہی بچے گا۔ اور پھر جس وقت ہر چیز فنا ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا یا ارض ابلعی ماءک، اے زمین اپنے پانی کو نگل، ویا سماء اقلی، اے آسمان تھم جا۔ اور پھر جودی پہاڑ پر آیت نمبر 45 نے بیان کیا کہ وستوت علی الجودی، جودی پہاڑ پر حضرت نوح کی کشتی رکی۔ حضرت نوح کا بیٹا بھی غرق ہو گیا اور آپ کی جو اہلیہ تھی وہ بھی انہی کے ساتھ مجرمین کے ساتھ مل گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انہو لیس من اہلک، یہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہیں، انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ ان کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ اور پھر حضرت نوح کو کہا کہ آپ کشتی سے امن و سلامتی کے ساتھ اتریے، ہماری طرف سے آپ کو برکتیں ملیں گی۔ اور اس رکوع کے آخری آیت میں فرمایا کہ یہ ہم غیب کی خبریں ہیں جو آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ ان کو نہیں جانتے تھے، آپ صبر کریں، بے شک تقوی والوں ہی کے لیے آخرت ہے۔ 5ویں رکوع کے آغاز میں حضرت ہود کا ذکر ہوا کہ جس وقت آپ کی قوم کی طرف آپ کو بھیجا گیا، آپ نے بھی کہا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، لیکن جس وقت انہوں نے نہ مانا تو ان پر بھی موسلا دھار بارش کی صورت میں عذاب آ گیا۔ اور وہ لوگ جو ان کی قوم شرک کرتے تھے تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں ان سے بیزار ہوں جو تم شرک کرتے ہو۔ اور پھر اسی رکوع میں کہا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے آپ کو نجات عطا فرمائی۔ اور پھر اسی رکوع میں قوم عاد کا بھی ذکر ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، تکبر میں مبتلا ہو گئے اور دنیا پرستی ہی اختیار کرتے رہے۔ 6واں رکوع جس وقت شروع ہوا تو حضرت صالح کا ذکر ہوا اور قوم سمود کا ذکر ہوا کہ آپ نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا کہ عبادت کرو
اس اللہ کی جس کا سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا، توبہ کرو اپنے گناہوں کی اور معافی مانگو۔ تو ان میں سے ایک شخص نے حضرت صالح علیہ السلام سے عجب تر باتیں بھی کی کہ اے صالح، تم ہمیں روکتے ہو کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے۔ پھر اس رکوع میں حضرت صالح علیہ السلام کو جو اونٹنی کا معجزہ عطا فرمایا اس کا بھی ذکر ہوا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لیکن اس قوم نے اس کی بھی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ اور پھر 66 آیت میں ذکر ہوا کہ جب عذاب آیا تو اللہ رب العالمین نے حضرت صالح اور جو ایمان والے تھے ان کو بچا لیا۔ ان پر کیسے عذاب آیا؟ 67 آیت نے کہا کہ ایک خوفناک کڑک نے ان ظالموں کو پکڑ لیا، اپنی گرفت میں لے لیا۔ 7واں رکوع جس وقت شروع ہوتا ہے تو اس میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر نبی تھے، ان کے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے کہا سلام ہو آپ پر، تو آپ نے فوراً سے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے کے لیے بچھڑے کو ذبح کیا، اور جس وقت کھانا پیش کیا تو اس قوم نے وہ جو آپ کے مہمان آئے تھے جو فرشتے انسانی صورتوں میں تھے انہوں نے ہاتھ نہ بڑھایا، تو انہوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کھائیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اب لوط علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی اس نے جا کے قوم کو بتایا کہ ان کے پاس 2 بڑے خوبصورت نوجوان آئے ہیں، تو وہ حضرت لوط کے مہمانوں کی طرف بڑھنے لگے، تو قرآن حکیم نے ان کا بھی تذکرہ کیا یہاں پر، اور حضرت ابراہیم کا بھی ذکر کیا کہ وہ بڑے رحیم اور رجوع کرنے والے تھے۔ اور پھر لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اس بات پر، قوم جس وقت ان کے مہمانوں کے پاس آئی تو ان فرشتوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم فرشتے ہیں، ہم لڑکے تھوڑے ہی ہیں جو یہ اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ ہماری طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور یا حضرت لوط نے یہ بھی کہا ہاؤلائی بناتی ہن اطہر لکم، یہ بیٹیاں ہیں قوم کی، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، حلال ہیں، ڈرو مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں عورتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے کے حکم سے فرشتوں نے کہا کہ آپ رات کے پہلے حصے میں یہاں سے نکل جائیں۔ حضرت لوط وہاں سے نکل گئے تو اللہ رب العالمین نے پھر ان پر پتھروں کی بارش برسائی اور پھر اس بستی کو برباد کر دیا جو وہ کام کرتے تھے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل ہوتے تھے اور بدکاری کا ارتکاب کرتے تھے۔ قرآن مجید 83 نمبر آیت نے کہا اور 82 نے کہ حجارۃ من سجیل منضود، پکے ہوئے پتھر پے در پہ جو نشان زدہ تھے وہ اپنے رب کی طرف سے آئے اور ان کا خاتمہ کر دیا۔ 9واں رکوع جس وقت شروع ہوا تو اس رکوع میں مدین کا ذکر ہوا اور قوم مدین کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، ولا تبخسوا الناس اشیاء، جس وقت لوگوں کو دو تو گھٹیا نہ دو، انصاف کرو، پورا پورا تولو۔ لیکن حضرت شعیب کی باتوں کو جھٹلا دیا گیا اور پھر اس قوم پر بھی عذاب آیا۔ 88 آیت میں یہ ذکر کیا کہ وما توفیقی الا باللہ، اللہ کی توفیق ہی سے انسان اچھے کام کرتا ہے، اور اللہ کی رحمتوں اور پیار کرنے کا بھی ذکر ہوا ان ربی رحیم ودود کے الفاظ کے ساتھ۔ پھر اس رکوع میں توبہ کرنے کی بھی رغبت دلائی گئی اور ان پر عذاب کا بھی ذکر کیا گیا۔
9واں رکوع جس وقت شروع ہوا تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور پھر فرعون اور ان کے درمیان جو مکالمے ہوئے ان کا ذکر ہوا، اور جس طرح اس کو سزا دی گئی جو منکر تھے اس کا بھی ذکر ہوا۔ اور پھر اس بات کا بھی اظہار اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان ربک فعال لما یرید، آپ کا رب جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ 10ویں رکوع میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور اس رکوع میں اس بات کا بھی تذکرہ ہوا کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ استقامت اختیار کریں، اور پھر 113 آیت میں اس بات کی ابھی حکم دیا کہ ظلم کی طرف مائل نہ ہو، وگرنہ تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، اور نمازوں کا بھی حکم دیا گیا، اور اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اور پھر اس بات کا بھی ذکر ہوا، حضرت ہود اور ان کی قوم کا بھی ذکر ہوا، اور اللہ رب العالمین اپنے خاص برگزیدہ بندوں کو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کے قلب مبارک کو ہم مضبوط فرما دیں۔ اس طرح 12ویں پارے میں سورہ ہود کے اختتام کے بعد سورہ یوسف کا آغاز ہوا۔ اس کی پہلی ہی آیت میں کتاب کی عظمت کو بیان کیا کہ یہ عربی زبان میں نازل ہوئی، اور پھر احسن القصص کہہ کر آیت نمبر 3 میں قرآن اور سورہ یوسف کا ذکر کیا کہ ہم بہترین واقعات بیان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہوا کہ آپ نے اپنے والد محترم کو کہا میں نے 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو اپنا خواب نہ بتانا، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارے خلاف کوئی سازشیں نہ کرنے لگ جائیں۔ پھر فرمایا کہ یجتبیک ربک، اے یوسف تمہیں اللہ نے چن لیا ہے، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور خوابوں کی تعبیر کا علم تمہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ 12واں رکوع جس وقت شروع ہوا تو اس کے شروع ہی میں کہا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں، اور 8 نمبر آیت میں ذکر ہوا کہ یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارے والد گرامی کو ہمارا بھائی زیادہ پیارا ہے، حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں۔ 9 نمبر آیت میں بھائیوں میں سے ایک نے کہا ان کو قتل کر دو یا کہیں اور زمین میں ان کو ڈال دو، اور پھر جس وقت وہ حضرت یوسف سے اجازت لے کے تو گئے کہ ان کو ہم کوئی جنگل میں تازہ میوے شیوے کھلائیں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم انہیں لے جاؤ لیکن کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے ان کو۔ 13 نمبر اس آیت میں ذکر کیا حضرت یعقوب نے اپنے خدشوں کا، تو انہوں نے کہا کہ ان کو بھیڑیا کھا لے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم تو ایک مضبوط جماعت ہیں، پھر تو ہم نقصان کرنے والوں میں ہوں، مطلب ہمارے ہوتے ہوئے ہم خود ہی ان سے بدلے لے لیں گے، اندر سے تو وہ یہی کہہ رہے تھے۔ تو پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے، اور پھر رات کے وقت روتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے اور انہیں بھیڑیا کھا گیا، آپ ہماری بات ہو سکتا ہے نہ مانیں اگرچہ ہم سچے ہی ہوں۔ پھر وہ آیت نمبر 18 میں ذکر ہوا کہ انہوں نے قمیص پر جھوٹا خون لگا لیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے نفسوں نے اچھا گھڑ لیا ہے کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا اور اس کی قمیص کو نہیں کھایا۔ آپ نے فرمایا فَصَبْرٌ جمیل، میں صبر جمیل ہی کروں گا، اور واللہ المستعان علی ما تصفون، جو کہانیاں تم گھڑ رہے ہو اس پر میں اللہ ہی سے مدد لوں گا۔ تو وہ دراصل برادران یوسف ان کو ایک کنویں میں پھینک آئے، اور پھر 19 نمبر آیت میں ذکر ہوا کہ ایک قافلہ گزر رہا تھا، انہوں نے اپنا ڈول اس کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف باہر آ گئے، انہوں نے قیمتی متاع سمجھ کر ان کو ساتھ لے لیا،
اور مصر میں جا کر بیچ دیا۔ عزیز مصر نے جس وقت ان کو خریدا تو ان کو اپنا بیٹا بنا لیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے یہ نجابت والا بچہ ہے، ہمیں فائدہ دے۔ جس وقت وہ اپنی بھرپور 13 نمبر رکوع میں ذکر ہوا کہ اپنی بھرپور جوانی میں پہنچے، اللہ نے ان کو علم اور نبوت بھی عطا فرمایا، اور وہ عورت انہیں بہلانے لگ گئی، اور اس نے اپنے کئی جتن کیے نسوانی فطرت کے مطابق، لیکن حضرت یوسف کو اللہ رب العالمین نے محفوظ فرمایا۔ ایک دن اس نے تمام دروازے بھی بند کر لیے اور بسد ناز کہنے لگی ہے تلک۔ آپ نے فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ نے مجھے بڑے ہی کرم سے نوازا ہے اور میں ایسی چیزوں سے محفوظ ہوں جس کی طرف تم دعوت دے رہی ہو۔ اس عورت نے ان کا ارادہ کر لیا، اور قرآن مجید نے کہا کہ اگر آپ رب کی برہان نہ دیکھتے تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے رب کی دلیل، رب کی مدد ہے میرے ساتھ۔ اور 24 میں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ انہو من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے مخلصین بندوں میں، چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ 25 آیت میں ذکر ہوا کہ وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور اس خاتون نے پیچھے سے حضرت یوسف کی قمیص کو پھاڑ دیا۔ اب جو ہی دروازے کے پاس پہنچے تو عورت کا خامند بھی آ گیا۔ وہ فوراً سے کہنے لگی اپنے خامند سے کہ میرے سرتاج بتائیے، جو آپ کی بیوی سے برائی کا ارادہ رکھے اسے قید کر دیا جائے یا اسے عذاب دیا جائے، سخت سزا دی جائے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے مجھے بہلانا چاہا۔ تو قریب ہی ان کا ایک خاندان کا شخص تھا، اس نے کہا کہ دیکھو قمیص آگے سے پھٹی ہے یوسف کی، اگر تو قمیص آگے سے پھٹی ہے تو پھر یہ عورت سچ کہتی ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے اور حضرت یوسف سچوں میں سے ہیں۔ 28 آیت میں ذکر کیا کہ فلما رعا قمیصہ قد من دبر، جب عزیز مصر نے دیکھا قمیص کو تو پیراہن یوسف وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو اس نے کہا انہو من قید کن ان قید کن عظیم، یہ تم عورتوں کا فریب ہے اور بڑے ہی خطرناک تمہارے فریب ہوتے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام کو کہنے لگا کہ یوسف آپ اعراض کیجئے، اور اپنی عورت سے کہنے لگا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، تو ہی قصور واروں میں سے ہے۔ 14ویں رکوع کے شروع میں اس بات کا ذکر ہوا کہ شہر کی عورتوں نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے ہی غلام کو بہلاتی ہے، قد شغفہا حبا، وہ اس کی محبت میں گر گئی ہے۔ تو جس وقت عزیز کی بیوی زلیخا نے ان کی مکارانہ باتوں کو سنا تو بلا بھیجا، مسندیں تیار ہوئیں، کھانا لگا دیا گیا، اور ان سب کے ہاتھ میں کھانے کے بعد سکینن، قرآن مجید نے 31 نمبر آیت میں کہا چھریاں تھما دی گئیں، اور یوسف سے کہا کہ اخرج علیہن، ذرا آؤ تو صحیح۔ فلما رأینہ اکبرنہ، جب انہوں نے یوسف کو دیکھا، وقطعن ایدیہن، وہ اس قدر حضرت یوسف کے حسن کو دیکھتی رہ گئیں کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دیں۔ قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، اور کہنے لگی یہ تو کوئی بشر نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ اور پھر وہ کہنے لگی کہ یہی وہ تھا، اب اگر یہ میری بات مان لے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اسے قید کر دیا جائے گا۔
تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ مجھے قید خانہ کی صعوبتیں زیادہ پسند ہیں اس گناہ کی نسبت جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور پھر وہ ان عورتوں کے مکر و فریب سے دور ہو گئے۔ 15 نمبر رکوع میں اس بات کا ذکر ہوا کہ جس وقت وہ قید خانے میں تھے تو 2 نوجوانوں نے انہیں آ کر کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں اپنے سر پر کچھ روٹیاں اٹھائے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں، آپ اس کی تعویل بتائیں، ہم آپ کو بہت نیکوکار سمجھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں تعویل اس کی بتاؤں گا جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے، یعنی ان کو دعوت بھی دی کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور اسی نے مجھے یہ علم عطا فرمایا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا ذکر ہوا اگلی آیات میں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے فضل اور احسان کا ذکر ہوا، اور اس بات کا بھی ذکر ہوا کہ بہت سے لوگ شکر بجا ہی نہیں لاتے۔ پھر وہ جو خواب کی تعبیر انہوں نے پوچھی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ میرے قید خانے میں میرے دوستو بہت جلد تم جدا جدا ہوگے، اور آپ نے ان دونوں کو تعبیر بتائی۔ ایک کو کہا کہ جو پلا رہا ہے وہ تو اپنے مالک کا قرب حاصل کرے گا، یعنی اس کو رہائی مل جائے گی، اور جس کے سر پر روٹیاں تھیں تو اسے سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ تو حضرت یوسف نے اس جس کو نجات ہونے کا تھا کہ اب ہمیں نجات ہو جائے گی، میں چھوٹ جاؤں گا، میں مالک کے قریب چلا جاؤں گا، آپ نے کہا کہ اپنے آقا سے میرا بھی ذکر کرنا، لیکن وہ بھول گیا، شیطان نے اسے بھلا دیا۔ 16 رکوع میں اس بات کا ذکر ہوا کہ بادشاہ نے ایک دن ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی پتلی گائیں ہیں، اور 7 سبز خوشیں ہیں اور 7 خشک سوکھے ہوئے خوشیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اس کی تعبیر بتاؤ کہ 7 گائیں ہیں، موٹی تازی ہیں، انہیں دبلی گائے پتلی گائے کھا رہی ہیں، تو یہ پریشان خواب ہے۔ جتنے بھی خواب بتانے والے تھے تعبیر، انہوں نے اس کی تعبیر نہ بتا سکے۔ ایک شخص نے کہا، وہی جس کو جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تھی، اس نے کہا کہ مجھے آزادی دو، میں جہاں جانا چاہوں، قید خانے تک مجھے رسائی دو تاکہ میں تمہیں تعبیر بتا سکوں۔ تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں آپ تعبیر بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے دیکھا ہے 7 موٹی گائیں، 7 لاغر گائیں، 7 خوشے اور 7 خوشے، تو فرمایا کہ تم کاشت کرو گے سال تک دستور کے مطابق، پھر تم جو کاٹو گے اسے رہنے دو خوشوں میں ہی، تاکہ اگلے جو 7 سال ہیں وہ قحط کے ہوں گے، ان میں تمہاری مدد ہو۔ تو اس نے جا کر جس وقت بادشاہ کو بتایا تو بادشاہ نے کہا ان کو میرے پاس بلاؤ۔ تو اب بادشاہ نے جس وقت 17ویں رکوع میں اور 12ویں سپارے کے آخری رکوع میں اس بات کا ذکر ہوا کہ بادشاہ نے انہیں بلا بھیجا، تو اس وقت آپ نے کہا کہ میں تب آؤں گا، پہلے اس بات کا اظہار کیا جائے کہ میرا قصور کیا تھا، مجھے جیل میں کیوں ڈالا گیا۔ وہ عورتیں جنہوں نے مجھ پر الزام لگایا انہوں نے تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ تو پھر بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا اور ان سے پوچھا، تو عزیز مصر کی زوجہ نے بر وقت اس وقت کہا، الآن حس حس الحق، اب تو حق آشکارا ہو گیا ہے، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے ہی انہیں بہلانا اور پھسلانا چاہا،
وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یہ تو سچے ہیں۔ اس نے خود اس الزام کو کہا کہ یہ جھوٹا تھا۔ حضرت یوسف کی صداقت واضح ہو گئی، اور 12ویں سپارے کی آخری آیت میں کہا کہ حضرت یوسف نے کہا کہ یہ اس لیے تھا، میں نے اس بات کا اظہار کہ انی لم اخنہ بالغیب، کہ عزیز مصر تو نے میرے ساتھ نیکی کی اور تیری غیر حاضری میں نے تیرے ساتھ خیانت نہیں کی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي قَيْدَ الْخَائِنِينَ، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس طرح 12ویں پارے کے مفاہیم آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ انشاءاللہ یوسف علیہ السلام کے باقی حالات 13ویں سپارے کی ضمن میں آئیں گے۔ 13ویں سپارے کے مفاہیم تک اجازت دیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے قرآن سیکھنے کی توفیقات کے دروازے کشادہ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔